قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا اعدا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھیے. ستاتے ہیں بہت اعدائے دین تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے شہ ہر دو سرا اٹھیے. وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، تمہارے سونے سے پھر سو گیا اے شہید کربلا اٹھیے. تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے. عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا، خدا کے واسطے سیدی احمد رضا اٹھیے. صلح دل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا مرشدی شر رضا اٹھیے. یا نائب غوث الورا یا مظہر احمد رضا، بلفتح یا سیدی شر رضا امداد کن. آمین برحمت مراحم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات علماء اکرام، شعراء ذوی العالم، حاضرین محفل، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، ہم بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اور آپ، یہ تو علاقے کا نام بڑا عجیب ہے، کیا ہے؟ ابھی آپ ہی لوگ لے سکتے ہیں. بہرحال جشن عید میلاد النبی ضلع کاروان، ڈسٹرکٹ کاروان ہے، ڈسٹرکٹ کاروان، سرکار کی محفل میں آئے ہیں. دعا کیجیے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے اور عشق رسول اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. دو باتوں میں تقریر ہو گئی، سچ تو یہی ہے، یہ دعا بھی ہے تقریر بھی ہے. اور ایک میں نہیں کہتا بلکہ سینکڑوں کتابیں علماء، مفتیان اکرام، نائبین مصطفیٰ علیہ السلام کی اس بات پر گواہ ہیں. فرمایا کہ ماننے والوں کے لیے دو چار دلیلیں کافی ہیں، اور نہیں ماننے والے کے لیے آپ یاد رکھیے، آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی قسمت میں ایمان نہیں تھا. تقریر ہو، مدرسہ ہو، علم ہو، مجلس ہو، محفل ہو، جب تک اللہ نہ چاہے اس کے چاہنے سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پیارے غوث و خواجہ و رضا نہ چاہیں، انسان کو ایمان جیسی عظیم دولت میسر نہیں آ سکتی. دعا کیجیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. اور ایک جملے میں بتا دوں کہ ایمان کیا ہے، تاکہ خیر الکلام ما قل وما دل. ایمان اللہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی قلبی دلی، چینل والی نہیں، ٹی وی والی نہیں، ایکٹنگ والی نہیں، اسٹائل والی نہیں، قلبی سچی محبت کا نام ایمان ہے. اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ دشمنوں سے، وہابی ہوں، تبلچی ہوں، تبلیغی ہوں، دیوبندی ہوں، آتنکوادی ہوں، دہشت گرد ہوں، بد مذہب، ہر کسی سے علیحدہ رہنا اور آقا کے فرمان کی یاکو و ایاہم پہ عمل کرتے رہنا، شریعت پہ عمل کرتے رہنا، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، دوری رکھنا، پرہیز مرتے دم تک کرتے رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور ایسی ویسی نہیں بلکہ سبحان اللہ ایک عظیم دلیل ہے. لہذا 10:15 کو بجنے لگا اور 11 سوا 11 کا معاملہ ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق قبول کرنے کے ساتھ حق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ محفل پاک میں آئے ہیں تو ادب سے بیٹھیے تھوڑی دیر یہ فقیر، کیونکہ میری زندگی بھی آج یہاں صبح وہاں کل یہاں ادھر ادھر، کیونکہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں آج عالم مدرسے مفتی یا پیر کم نہیں ہے، 5 ملیں گے، لیکن حق کہنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ سچے علماء کو، حق کہنے والوں کو مولا عمر خضر عطا فرمائے۔ تو آپ بیٹھیے انشاءاللہ اور جتنی دیر وہ سماعت کیجیے، اس کے بعد ایک ہی رات میں ساری گفتگو تو آدمی تاریخ پوری بیان نہیں کر سکتا، اہم بات ضروری دین و عقیدے کی، ایمان کی سن لیجیے۔ زندگی نے وفا کی، آپ ہوں گے ہم ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر کبھی محفل نور ہوگی۔ اللہ ایمان ترقی، ایمان کا خاتمہ عطا فرمائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا علي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اس مبارک آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے آپ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا نظر محبت پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معلی والکرم علیہ کرام کریم بارک وسلم. رسول برکت کے لیے اکبر اور سناتے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. سنی بریلوی مسلمانوں کا یہ پھاٹے مارتا ہوا مجمع، اللہ تعالیٰ ان سنی علاقوں کو منحوس آتنکوادی نجدی قوموں کی نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. My first speech only for police of Karnataka. سبحان اللہ. My first speech only for government of Karnataka. اور جیسے آپ سنجیدہ ایسے بیٹھیے گا، آپ بھی سنیں، ہر قوم والا سنیں، اللہ توفیق ہدایت عطا فرمائے. ہم وہ مولوی نہیں ہیں کہ جو پاکستان سے بھاگ کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے باپ ہندوستانی، ہمارے رب اندر ہندوستانی، میرا رضا ہندوستانی. ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات ہندوستان کی گورنمنٹ سے میں نے 10 سال پہلے کہی، دلی میں کہی، جب کانگریس کی حکومت تھی، بنگلور میں کہی، اور پھر کہتا ہوں خفیہ وبھاگ کے لوگ نوٹ کر لیں، ہم کان میں نہیں بولتے ہیں، کرناٹکا کے میدان میں بول رہے ہیں. اگر ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت اور کرناٹکا کی حکومت امن و شانتی چاہتی ہے تو آتنکوادی تبلیغی نجدیوں پر بین لگانا چاہیے. اگر ہندوستان کرناٹکا کی پولیس ہندوستان میں آتنکواد کو روکنا چاہتی ہے تو میں نہیں کہتا، میرے ٹرمپ اور دنیاوی تعلقات دنیاوی اعتبار سے یہاں سے دلی تک ہیں، اور میں ہر آئی ایس ہو، پی سی ایس ہو، یا منسٹر ہو، یا سی ایم ہو، یا پی ایم ہو،
میں یہاں سے لے کے دلی تک کہتا ہوں آتنکوادی کون ہے؟ جس نے کربلا میں حسین اعظم کو شہید کیا وہ آتنکوادی ہے، جس نے ننھے علی اکبر کی جان لی وہ آتنکوادی ہے، جس نے علی اکبر کو شہید کیا وہ آتنکوادی ہے، جس نے کربلا کی وادی میں اہل بیت کو شہید کیا وہ آتنکوادی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کربلا میں یزیدی کہا گیا اور آج کی دنیا ہندوستان میں ان کو دیوبندی اور وہابی کہا میں نے ہندوستان کے پردھان منتری اور ہندوستان کے ذمہ دار لوگوں سے دلی کے اندر یہ بات کہی، آپ کی ایل آئی او آئی بی انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ آتنکواد سارے مسلمانوں میں نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب بتا دوں کس میں نہیں ہے؟ جو قادری ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے، جو پادری ہے اس سے خطرہ ہے۔ اچھا آگے چلیے، امریکہ اور انگلینڈ اور افریقہ سے لے کر میں ہندوستان کی میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ اخبار ہے ہندوستان کا وہ اخبار جو صوبہ اتر پردیش سے نکلتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر وہاں کے ہندوؤں پر حملہ کس نے کیا؟ اخبار سنا دوں، سنیے، تقریر سنتے رہتے یہ بھی سنیے، ضروری بات تاکہ آتنکوادیوں سے آپ بچے رہیں۔ اس میں صاف لکھا ہے، پاکستانی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا بی این پی اور اس کی سہیوگی جماعت اسلامی کے کاریہ نے پشچمی جیسور، اتر پشچمی دیناج پور اور ابیندر علاقے میں ہندو پریواروں پر حملہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں کرناٹکا کی پولیس سے، آؤ اگر میں غلط ہوں تو یہ ہاتھ ہتھکڑی کے لیے حاضر ہے، اگر میں غلط ہوں تو یہ قدم جیل میں جانے کو تیار ہے، لیکن میری تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرا دادا جس کو تم ہی پولیس والے نہیں بلکہ تمہارا گرو ہندوستان کا گاندھی، وہ بھی کہتا تھا کہ وہ سنیت کا شیر ہے۔ اور سنو، للکار ہے عصمتی دولہ، عصمتی شمشیر، سنیے کام کی بات، ضروری بات، ہندوستان کے جب بٹوارے کی بات آئی، اس دیش کے ٹکڑے کس نے کیے؟ میرا کوشچن ہے، کس نے کیے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وہ بھی ایک آتنکوادی کہوں گا، رافضی مرتد جس کا نام جناح ہے، اور دوسرے سیاسی لوگوں نے مل کے اس دیش کے ٹکڑے کیے۔ لیکن میرا دادا اس ہندوستان کے اندر اس دیش کے بٹوارے کو روکنے کے لیے 12 سال کی لڑائی لڑی، اور پورے ہندوستان اس بھارت دیش میں اکیلا وہ شیر تھا رضا کا جس نے گرا سے کہا کہ تمہیں پاکستان جانا ہے تو جاؤ، ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا ہے، دیش ہمارا لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ہائی ٹیک زمانہ ہے، ہماری گورنمنٹ اتنی سمجھدار اور ہائی ٹیک کنٹری کے اندر اتنے معاملات کو جانتی ہے۔ سن لو کان کھول کے، اگر دیش میں امن و شانتی چاہیے ہے تو وہ غریب نواز کے ماننے والوں سے ملے گی، اگر دیش میں آتنکواد کو نکال کے بھگانا ہے تو بریلویوں کا ساتھ لینا پڑے گا، اگر دیش سے آتنکوادیوں کو نکالنا ہے
تو درگاہوں پہ جانے والے ان کا ساتھ لینا پڑے گا، کیونکہ یہ دیش وہ ہے یہاں پر خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں اگر ایک مسلمان کی چادر جاتی ہے تو سمان کے ساتھ ایک ہندو بھی سر پہ رکھ کے چادر لے جاتا ہے، اور مدار کو ہندو بھی مانتا ہے ظاہری اعتبار اور مسلمان مانتا ہے سچے اعتبار، لیکن میں پوچھتا ہوں، یہ میڈیا ہے، ہندوستان کے پیپر سے بول رہا ہوں، بنگلہ دیش کی حکومت میں جماعت اسلامی پر بین لگا دیا، میری اتر پردیش اور کرناٹکا گورنمنٹ اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے اس بات کی اپیل ہے، ہندوستان کے نوجوانوں کو جہاد اور نماز کے نام سے آتنکوادی بنانے والے کافر نائک ذاکر نائک اور جماعت اسلامی کو جلدی سے جلد بین لگانا چاہیے اور دیش کو بھگا دینا چاہیے۔ آگے سنو، بریلوی نہیں کہتا، سن لیں اس بات کو، آئی ایم اسٹیٹ فارورڈ، آئی ایم ناٹ پروفیشنل اسپیکر۔ سنیے، یہ ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے کہ آتنکواد کا انڈیا میں سینٹر کہاں پر ہے؟ بتاؤں سینٹر، تاکہ آپ بھی سن لو اور بہت سے جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ نہ جانتے ہو وہ بھی سن لیں کہ انڈیا میں آتنکواد کا سینٹر کہاں پر ہے۔ ہندوستان میں یہاں کی آئی بی، ہمارے اتر پردیش کے ایک آئی ایس ادھیکاری ہیں جن کا نام ہے ایس ٹی واجپئی کر کے، جو انٹیلیجنس کے ایس پی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس آئی ایس نے، اس گورنمنٹ کے ادھیکاری نے، میں اس ٹائم ہندوستان کے باہر افریقہ کے دورے پر تھا، مجھے اس آئی بی کے ادھیکاری نے دلی اور لکھنؤ سے ایک میسج کیا، سن لیجیے، سچی بات چھپانے میں کیا ڈر ہے، اور لکھا کہ اتر پردیش اور ہندوستان کی گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے کہ ذاکر نائک یہاں کے مسلمانوں کو جہادی اور آتنکوادی بنانے کے لیے ودیشوں سے 6,000 کروڑ روپے لے کر آیا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان غریبوں کو مت دیکھو، اگر آتنکوادی ڈھونڈنا ہے تو ذاکر نائک کے بڑے بڑے جو بلڈر ہیں بمبئی اور بنگلور کے اندر، جو اس کے پیسے پر بزنس کر رہے ہیں، ذرا کہ ان کے مکان اور بنگلوں پر چھاپا ڈالو تو معلوم ہوگا کہ آتنکواد کہاں پر ہے۔ اچھا، آگے سنیے، بات رہ گئی ہندوستان کی آئی بی، ایل آئی اے اتر پردیش اور یہاں کی پولیس کی رپورٹ، میں نہیں کہتا، بریلوی نہیں کہتا، یہ اخبار دیکھیے، ہندوستان کی میڈیا لکھتی ہے کہ ہندوستان میں آتنکواد کا سینٹر دیوبند ہے۔ اب میں پوچھوں گا، آپ آنسر دیں گے، ہندوستان میں آتنکواد کا سینٹر کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ ہاں، کیونکہ مزار درگاہ کو مسلمان بھی مانتا ہے، ہندو بھی جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، لیکن یہ دیوبندی آتنکوادی وہ قوم ہے کہ جس نے کتنے بزرگوں کے مزارات کو راکٹ لانچر سے اڑا دیا۔ اللہ ان نجدیوں اور ان تبلیغی آتنکوادیوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمارے دیش، ہمارے وطن ہندوستان کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ لہذا میرے ساتھ کرناٹکا کے کتنے مسلمان اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ جن جہاد کے نام سے جھوٹے اس کی تعبیرات بیان کر کے غلط ڈیفینیشن تعریف کر کے آتنکوادی بنانے والی جماعت اسلامی، ذاکر نائک اور اس جیسی دوسری تنظیموں پر، لشکر طیبہ، سمی کے اوپر کرناٹکا گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں، انڈین گورنمنٹ سے، کہ جلد سے جلد ان پہ بین لگایا جائے اور ان کو دیش سے نکال دیا جائے۔ آپ لوگ اس بات پہ راضی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا کا ہندوستان، زندہ باد۔
لہذا ہم وہ نہیں ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، جو چھوٹے ادھیکاری ہوتے ہیں ان کو ہر رپورٹ نہیں مل پاتی ہے. ان کو جا کے تبلیغی کیا بتاتے ہیں کہ صاحب فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. ارے تو بھائی اگر تم سچے ہو، آتنکوادی نہیں ہو، تو پولیس کو کھڑا کر لو بیچ میں اور تم بھی اسٹیج لگا لو، ہم بھی اسٹیج لگا لو. آؤ، مرد سامنے بات کرتا ہے. سچائی کے لیے ہندوستان کے تحفظ اور ہندوستان کے بچانے کے لیے ہمارے علماء نے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اہل سنت کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے اسی ہندوستان کے تحفظ، ہندوستان کے ڈیفنس کے لیے، ہندوستان کے بچاؤ کے لیے جیلوں میں اپنی زندگی گزاری. لہذا میں پھر ایک شعر نظر کروں گا کہ ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ تنگ نہ کر، ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ تنگ نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. لہذا اچھی طرح سے میں یہ بات خبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اس بات کو سن لیں، اور میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ اپنے نوجوان لڑکوں کو، نوجوانوں کو ایسی جماعتوں میں، تنظیموں میں نہ جانے دیں جو اسلام اور نماز کا جھوٹا نام دعویٰ کر کے، جھوٹا دعوی باطل کر کے لوگوں کو آتنکوادی بناتے ہیں. اپنے نوجوانوں کو قطعاً اور اپنے سنی بھائیوں کو ان میں جانے سے آپ کنٹرول کیجئے، کیونکہ ہمارے لیے اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو کہیں معین الدین اجمیری ہے رضی اللہ، دلی میں نظام الدین محبوب الہی ہے. ہمیں دین سیکھنے کے لیے اکبر الدین کی ضرورت نہیں ہے، اسد الدین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر شریعت کا راستہ سمجھنا ہے تو نظام الدین کی ضرورت ہے، معین الدین کی ضرورت ہے، اور معین الدین بغدادی رضی اللہ عنہ. لہذا میں اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ، ہندوستان میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، ایک جگہ چوری ہوئی، میں واقعہ سنا دوں آپ کو. تو جب وہاں کے لوگ چور کو پکڑنے کے لیے دوڑے، پیچھے پیچھے پبلک تھی، آگے چور تھا. سننے کی بات ہے، دوڑتے رہے، سب کہہ رہے تھے پکڑو چور ہے، پکڑو چور ہے، پکڑو. چور بڑا چالاک تھا، چور بھی چیخنے لگا پکڑو چور ہے، پکڑو چور ہے، پکڑو. اب یہ کنفیوژن ہو گیا کہ چور ہے تو کون ہے. تو وہ دیوبندی وہابی قوم جس کا یہ کتاب میں عقیدہ موجود ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے، جو خدا کی نہ ہو، جو رسول اعظم کی نہ ہو، جو شہید اعظم کی نہ ہو، جو غوث اعظم کی نہ ہو، جو امام اعظم کی نہ ہو، مجدد اعظم کی نہ ہو، وہ قوم تمہاری ہماری ہو جائے گی. لہذا کربلا کی وادی کے اندر بھی کلمہ زبان پہ تھا، پگڑی سر پہ تھی، امامہ سر پہ تھا، داڑھی ادھر بھی تھی، داڑھی ادھر بھی تھی، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، بندگی ادھر بھی تھی، بندگی ادھر بھی تھی، قیام ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا. لیکن سچائی یہ ہے، یہ 72 حسینی جنتی تھے اور گستاخ مصطفیٰ جہنم. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک وہابیوں کی، دیوبندیوں کی بات آ گئی تو جب آج یہ موضوع ہے، تقریر تو آپ لوگ بہت سنی ہے، سنتے آگے بھی سنیں گے. کوئی بات چلے تو اس کو پورا کر دیا جائے، میری عادت ہے. ایک وہابی دیوبندیوں کی چال سے آپ کو آگاہ کر دوں. حالات نازک ہیں، اللہ ہمارے دیش کو محفوظ رکھے. ہندوستان میں جو لوگ دنگے کراتے ہیں اس میں وہابی دیوبندیوں کا ہاتھ ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں نے اکبر الدین افضل الدین کی تقریریں سنی ہوں گی، بھاشا، تقریر نہیں کہوں گا، بھاشا سنیے کچھ لوگوں نے. اور جذباتی بھاشا جو ہوتا ہے وہ ایموشنل اتیاچار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب کیا بریلوی، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی سب ایک ہو جائے. معاذ کہیے معاذ اللہ. مجھے بتائیے اگر یہی بات ہے
تو بدر کی وادی میں سب ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ خندق میں ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ خیبر و حنین میں ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ اور پھر معرکہ کربلا میں ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ اب اتنے بڑے جاہل ہیں، کچھ لوگ صلح حدیبیہ لے کے آتے، یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا حکم منسوخ ہے۔ نمبر ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ گجرات میں جب حالات خراب ہوئے، ہندوستان کی میڈیا میں لکھا، جس کا رسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے اور آؤٹ لک کے اندر، کہ گجرات میں بھی دنگے کرانے میں جماعت اسلامی کا ہاتھ تھا۔ کتنوں کو معلوم ہے یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ ایسے بھاشن دلا کے بہت سے مطلب پرست نیتا چاہتے ہیں کہ تم غیروں سے لڑ جاؤ اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ شانتی کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی بات رکھنا ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، بھولے بھالے، ان کو اس طرح کا بھاشن دیکھ کے آدمی جذبات میں آ جاتا ہے کہ صاحب چلو اسلام کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ لیکن سنیے، اسی اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر مسلمان کی جان بچانا بھی فرض ہے۔ اور آپ علماء سے پوچھیے آج کیا ہے، دنگے کیسے کرائے جاتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ صاحب واٹس ایپ پہ ڈال دیا کہ فلاں صاحب نے فلاں کتاب کی توہین کری ہے، فلاں حدیث کی توہین کری ہے۔ اچھا صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک جملے میں ساری بات کہوں گا کہ وہ جواب شرعی ہونا چاہیے۔ وہ جواب، اس کا جواب دنگا نہیں ہے، اس کا جواب لڑائی نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، اب آپ کو میں یہ بتا دوں اس سے ہوتا کیا ہے۔ ہندوستان کی میڈیا کی رپورٹ ہے یہاں کے خفیہ وبھاگ کی کہ جب دنگے ہو جاتے ہیں تو وہی جماعت اسلامی، وہی ذاکر نائک جیسے لوگوں کا ٹرسٹ آگے بڑھ کے ہیلتھ کے نام پہ کیمپ لگاتا ہے، سمجھ رہے؟ دنگے کراتا ہے، جب لوگوں کو زخم مل جاتے ہیں تب کیمپ لگاتا ہے کے ساتھ اب مرہم لگائیں گے۔ اب جب ان کے مرہم لگایا جاتا ہے 500 روپے بڑھتے ہیں تو بولا بڑا سنی کہتا دیجیے صاحب، جب ہم پہ پریشانی آئی تو ہمارے سنی بریلوی علماء دکھائی نہیں دیے بلکہ دیوبندی آئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو سنیے، آپ سے بریلوی اور سنی علماء نے کہا بھی نہیں تھا کہ آپ دنگا کرو، آپ کیوں کودے؟ آپ اپنے جو بھی کام کریں وہ اکابر اور بڑے علماء سے پوچھ کر کریں جو اہل حق ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کان کھول کے سن لیجئے، کیا جو خدا کو جھوٹا لکھتا ہے کتاب میں اس سے اتحاد کرو گے؟ کیا جو لکھتا ہے کہ رسول مر کے مٹی مل گئے اتحاد کرو گے؟ میرے باپ کی بات نہیں ہے، اگر میں اس نبی پاک کا امتی ہوں تو آپ بھی امتی ہو، سمجھے آپ؟ نماز پڑھنا خالی علماء پہ فرض نہیں ہے، اگر محبت ان پہ فرض ہے، نماز ان پہ فرض ہے تو ہر امتی پہ فرض ہے، ایمان والے۔ لیکن سنیے کان کھول کے، جن لوگوں نے، ابھی میں آپ کو بتاؤں، آگے چلیے، اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو نام نہاد مسلمان نیتا دنگوں کو کیش کرانے کے لیے مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں دنگے کرا کر اور کہتے صاحب یہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا، اب وہ ایک ہفتے سے گونگے کیوں بن گئے؟ آپ کہیں گے کیا مطلب ایک ہفتے سے گونگے بن گئے؟ میں پوچھتا ہوں، لڑائی کہیں بھی ہو، جانے کہیں بھی جائیں، جان تو جان ہے۔ اچھا صاحب، اور میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں، ورنہ جو عظمت مومن کی ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ میں مطلق بات کر رہا ہوں ان کے مطابق، غور کریے گا بات کو۔ اب جس کو کچھ ماڈرن لوگ عرب جاتے ہیں، پہلے تو ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے بولتے تھے ہم عرب شریف جا رہے ہیں، یہ بولتے تھے نا، اب کیا بولتے ہیں؟ ہم سعودی جا رہے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضور مشاہد میں علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ سعود کے باپ کا عرب نہیں ہے، رسول پاک کا عرب ہے، عرب صدیق اکبر کا ہے، عرب صحابہ اکرام کا ہے، عرب اہل ایمان کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں کی گورنمنٹ، تو وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کا امام، ایک کتاب کا حوالہ دے کے آگے گزر جاؤں جس کو آپ سمجھتے ہیں کیا کہتا ہے حدیث فرقہ اہل حدیث۔ ذرا میں اس اہل حدیث کی 2-3 باتیں بتا دوں۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الدروس المہمہ،
اس کتاب کے اندر حاجی کو، عمرے پہ جانے والے کو فری کروڑوں روپے کی، کروڑوں ریال کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، آپ گھر جائیے، روضہ رسول پہ حاضری دینے جانا یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ۔ دل کے پتونے چل اٹھے سینے کتاب سے، اس گھر کو آپ نے کئی گھر کے چلا ہے۔ دوسری قوموں کی بات کرنے والے کہاں گئے؟ سعودی عرب پہ ایکشن لینے کے لیے مر گئے۔ دیگر قوموں سے لیکچر دینے والے ایک ہفتے سے یمن کے اوپر وہی سعودی حکومت جہازوں سے بم گرا رہی ہے۔ کس بل میں گھس گئے اکبر الدین اویسی؟ کس کونے میں چلے گئے ذاکر نائک جیسے جہنمی دلال؟ کس کونے میں چلے گئے ہندوستان کے دیوبندی ہجڑے آتنکوادی؟ بہت خوب بات ہے، بہت خوب۔ تمہارا دھرم دنیا میں نہ کسی نے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھنے کو ملے۔ قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجھے بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت اللہ بارگاہ سے روکنا قسم خدا کی در سے روکنا ہے، کیونکہ در مصطفیٰ یہ در خدا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کس نے مانگا، در مصطفیٰ کا ہے، حاج صدیق اکبر کی ہے، در مصطفیٰ کا ہے، جھولی فاروق اعظم کی ہے، در مصطفیٰ کا ہے، جھولی عثمان غنی کی ہے، در مصطفیٰ کا ہے، جھولی عمر فاروق اعظم حضرت علی کی ہے، در مصطفیٰ کا ہے، جھولی طلحہ کی ہے، در مصطفیٰ کا ہے، دامن عبیس کا ہے، در مصطفیٰ کا ہے، دامن کا ہے، در مصطفیٰ کا ہے، دامن ابو ہریرہ کا ہے۔ جب صحابہ کو مانگتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، یہی کہ صحابہ کا طریقہ مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مفر جو یہاں سے ہو تو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آئندہ کبھی پروگرام کرنا، پانی پلا دینا چٹنی، لیکن مائک اچھا رکھنا۔ یہ بولنے والا جانتا ہے تمہاری زندگی آج یہاں صبح وہاں، راتوں کو جاگنا کسی پر احسان نہیں ہے، میرا بھی نہ ان کا نہ آپ کا۔ اللہ خدمت کو ٹوٹی پھوٹی قبول فرما کے نجات کا سامان بنا دے۔ لیکن سنو، ایک بار مرتا انسان 50 بار نہیں مرتا ہے۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اس روزے پہ جانا جہاں صدیق اکبر نے مانگا، اس روزے پہ جانا جہاں صحابہ نے مانگا، اس روزے پہ جانا جہاں طلحہ نے مانگا، اس روزے پہ جانا جہاں تابعین نے مانگا۔ اور میاں یہ در وہ ہے کہ صحابہ تو صحابہ جبریل نے مانگا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیں گے مانگو جائیں گے نہ مانگو پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے انگریز کے باپ بن کے آتے ہیں سعودی عرب۔ سنو، ایمان تم کسی پیر سے مرید ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اشرفی رضوی حشمتی سب نے تبلیغیوں کے ناک میں دم کر دیا۔ اور میری ایک پالیسی ہے، میں کسی پیر مولوی مفتی کی بات نہیں کرتا، اور نہ کسی سے ڈرتا ہوں کسی کے باپ سے۔ مرنا ایک دن ہے، ڈرتا ہوں خدا پاک سے اور رسول پاک۔ لیکن اللہ تعالیٰ اہل سنت کے افراد کو باطل کے مقابلے میں اتحاد عطا فرمائے، ہر موقع پر محبت و خلوص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ماشاءاللہ وہ اشرفی ہیں کہ رضویوں کے ساتھ حق کے لیے آ گئے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ نام کا شاکر رضوی کہلاتا اپنے کو، سفید پگڑی والا، وہ ہری پگڑی والا نام کا رضوی کہلاتا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جو حق میں ساتھ دے، دشمن رسول سے مقابلہ کرنے میں ساتھ دے، وہی اپنا سچا بھائی ہے۔ اور میرے باپ کا مرید بھی ہو، اگر پیچھے سے وہابیوں کا ساتھ دے، دوستی کرے، قسم خدا کی دشمن
جو درستی کرے نہ رضوی ہے نہ قادری ہے نہ شفیع ہے نہ حشمتی ہے وہ جہنمی ہے. تکبیر رسالت سلطان اعلی حضرت سلطان مفتی اعظم ہند سلطان تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بات آ گئی سبحان اللہ بزرگوں کی بات ان کی یاد تو کیوں نہ میں ایک پرانی اور ایک بڑی مبارک کی سنا دوں. سنیں گے؟ حضرت مولانا علامہ سید شاہ مختار اشرف صاحب سرکار کلام کٹوچا شریف علیہ رحمت الرضوان کا یہ خط ہے میرے ڈبے امجد شیروں کا شیر. سبحان اللہ. شیر ابن شیر اور یوں کہیے رضا کا شیر. مشر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ. دیکھیے آپ ارے میاں جس کو بڑے ایسا مانے اس کو آج سے کسی مولوی پیر صاحب سے سرٹیفکیٹ یا سمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بزرگ کا فرمان سنا رہا ہوں آپ غور کیجیے. فرماتے ہیں آپ حضور شیخ سنت کی حالت زندگی شائع کرنے والے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا علی رحمت الرضوان کے بارے میں میرے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں بھلا بتلائیے وہ شیر حق سرکار کلام فرما رہے ہیں شیخ سنت کے بارے میں بھلا بتائیے وہ شیر حق جس کا ایمان باللہ و بالرسول جل جلالہ و علیہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام ریکارڈ بن گیا ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں مطعون رہا. اللہ جو باطل شکنی اور احقاق حق میں اپنی ہی آپ مثال ہے. جو باطل شکنی اور احقاق باطل میں اپنی آپ ہی مثال ہے جس کی ایک غرض میں باطل کے قلعے پلٹ دیے. آج چند ڈگری پانے والے چند پدوں پہ آنے والے چلے ہیں حشمتیت کو آگ دکھانے. ارے تمہاری تاریخ اگر ذرا زید کانا یقونوں کی ہے تو ہماری تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھو کان کھول کے علم ظاہر کام نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ رسول کا فضل و کرم نہ ہو بزرگوں کی عطا نہ ہو. سنو کان کھول کے سنو. فرمایا جس کی ایک غرض باطل کے قلعے پلٹ دیے جس کی زندگی کی ہر ادا میں اتباع سنت کا غلبہ رہا. مشائخ کرام صدر کے ادب میں جو اپنی مثال وہ عالم فقیہ مناظر اور عدل و تقوی و خشیت ربانی کا مجموعہ جس کے سر پر دیکھنے والوں نے دستے غوث اعظم ہمیشہ دیکھا. سارے کلام فرما رہے ہیں کہ شیخ سنت کے سر پر لوگوں نے دستے غوث اعظم ہمیشہ دیکھا. ہمیشہ دیکھا. جس سے امر دین میں کبھی کوئی ملامت گوارا نہ کی. جس کے ایمان کو آج لوگ چند روپے کے اندر معاذ اللہ بگڑ جاتے ہیں. تنخواہ اچھی ملے مدرسہ اچھا ہو تقریر میں نذرانہ لفافہ موٹا ہو. لیکن سنیے شہید اعظم اپنے وقت کا اس کی زندگی کیا ہے جس کے ایمان کو بھری تجوریوں سے بھی خریدا نہ جا سکا. جو اعلان حق میں ہر سے ہمیشہ بے نیاز رہا. جو صرف اللہ سے ڈرا. جو صرف کس سے؟ ارے بولو سننی ہو. ہاں ہم تو برابر جاگ رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر بھی پیدان رضا ہے کہ ایسا بولتے ہیں کہ دیوبند میں زلزلہ آ جاتا ہے. الحمدللہ بس تو پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سنو وہی فرماتے ہیں بارے میں. اور قلم کی نوک باطل کی تلوار کی دھار دبانے میں کبھی کامیاب حاصل نہ کر سکی. اس کے بارے میں میرے تاثرات وہ ہیں جو ہر سنی سے عقیدہ کے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے. شیخ سنت والے فرما رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا کیا ہے جو ان سے واقف ہو کے ان کے عقیدے کے موافق ہے وہی صحیح معنی میں سنی ہے. صحیح ایمان ہے. اور ان سے واقف ہو کے ان کا بدبو ہو وہ یقیناً بد مذہب بے دین ہے. اس آئینے میں ایک آل رسول کے قول میں ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھ لے. جو آج دعوتی سفید ہری پگڑی اور فنا
اصول کلی لوگ دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں سے برابری کا، اللہ تعالیٰ ایسے بے ادبوں سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی، میں نے اپنے باپ کی بات نہیں، میں اس بات کو پورا کر دوں۔ میں یہ جانتا ہوں سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے اور سب سے بڑا فرمان کسی کا ہے تو وہ فرمان الہی ہے، اور جو اللہ اور رسول کا فرمان نہ مانے وہ مرید نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور اس سے پہلے میں ایک آیت اور بتا دوں تاکہ موٹی موٹی بات میں سمجھ میں آ جائے کہ عقیدہ کیا ہے۔ دنیا کا آج مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن حضور یہ فیصلہ کیسے ہو کہ سچا عاشق رسول کون ہے اور ریاکار کون ہے؟ تو آئیے میں کہتا ہوں اس کا فیصلہ کروانا ہو تو چلیے، اے قرآن تو بتا، ہر انسان کہتا عاشق رسول ہوں، نمازی کرا عاشق رسول ہوں، مولوی کرا عاشق رسول ہوں، مبلغ کرا عاشق رسول ہوں، محبت کرا عاشق رسول ہوں۔ قرآن تلاوت کر کے ایک عالم حق نے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ کا مفہوم مفسرین فرماتے ہیں وہ اقوال تفصیلی ہیں، مختصر سن لیجیے۔ اے محبوب، جو آپ کے ہمنوا ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے عاشق ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، اے قرآن تو بتا ان کی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے، وہ دشمن خدا و رسول پر سخت ہے۔ اب یہیں رک جاؤ 2 منٹ، مجھے سچائی سے بتاؤ، جتنے سنی جانتے ہیں کہ مشرکین اور کھلے کفار سے بدتر مرتدین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ کافر اصلی ہے، یہ کافر کتابی ہے، فقہا نے اس کی تفسیر بیان کی۔ پھر فرمایا سب سے بدتر حکم مرتدین کا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، بات آ گئی تو ایک بات سنا کے بات پوری کر دوں۔ کون؟ اللہ اکبر۔ آج میں اپنے پیر کی بات کروں تو وہ کہتا میں نہیں مانتا، یہ بات کرے وہ کہتا میں تمہارے پیر کو نہیں مانتا، وہ بات کرے تو یہ کہتے میں تیرے پیر کو نہیں مانتا، وہ بات کرے بولے میں اپنے امیر کو مانتا، وہ بات کرے وہ بولے میں اپنے امیر کو مانتا۔ سناؤ، میں اس کی بات سناتا ہوں جس کی بات ماننا ایمان ہے اور انکار کر دینا اسلام سے خارج ہے۔ وہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے اور ان کے پیارے صحابہ کرام کا فرمان ہے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے تمہیں کیا درس کیا تھا؟ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، عمل کرو میری سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر، صدیق اکبر کی سنت پہ، فاروق اعظم کی سنت پہ، عثمان ذو النورین کی سنت پہ، مولا علی کی سنت پہ رضوان اللہ اجمعین۔ اب ایک سنت بتا دوں تاکہ مسواک کرنے والے بھی کان کھول کے سن لیں۔ اللہ ہم کو سب کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جن کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ تبلیغ کیسے لکھا جائے گا کہ توئے سے وہ تبلیغ کی بات کرتے ہیں۔ پھر مجھے بات یاد آتی ہے ولی کامل حضور مجاہد ملت کی، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، گھوڑے مر گئے، گدھوں کے راج ہو گئے۔ سچ فرمایا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، اہل علم چلے گئے، ظاہروں کا دور دورہ ہے، جو چاہے اپنے منہ سے انا بحر العلوم انا عالم ربانی جو چاہیے کہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ حق حق تھا، حق حق ہے اور حق کی شان یہ ہے الحق یعلو ولا یعلى، حق جھکتا نہیں ہے، جھکا کیا کرتا۔ اب حق سن لو، اس سے بڑی کسی پیر کی خانقاہ نہیں اور اس سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ میں نام لینے جا رہا ہوں جس کے نام نامی سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو انسان کی کیا حیثیت؟ انسان سے مراد وہ جو انسان کی شکل میں شیطان سے لے کلی بدمزہ۔ سنو، میرے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ ایک منافق یہودی کا معاملہ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں مختصر عرض کروں گا تاکہ نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ اور یہ کون عمر فاروق اعظم ہے تو بدبان اعلیٰ حضرت میں ایک بات سنا دوں، وہ عمر جس کے آداب سے شیدا سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عمر
جس کی آدھا پہ شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میاں تم کیا ہو؟ تمہارے پیروں پر احسان ہے فاروق اعظم کا، ہمارے آقاؤں پر احسان ہے فاروق اعظم پہ، اولیاء پر احسان ہے فاروق اعظم کا، اوتاد الاخوات پر احسان ہے فاروق اعظم. یہ کون ہے؟ یہ سبحان اللہ نبی کی دعا ہے. مولا ان دونوں میں سے کسی کو ایمان دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون عمر فاروق اعظم؟ علماء سے نہ پوچھو، اٹھا کے دیکھو تو کہا محدثین فرماتے ہیں الموافق رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے قرآن کے مطابق اور موافق ہوا کرتی ہے. کوئی لفظ کشائی کرے عالم ہو کہ عالمہ ہو؟ ہاں یہ عالمہ کا بھی پیٹرن چلا ہے، اس کا بھی کبھی بتاؤں گا کھل کے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. میں نے ایسے واقعات سنے غیر محرم کے ساتھ اکیلے مدرسے کے اندر، میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ سے نہیں رہتا، جوان لڑکی کا بغیر محرم کے مدرسے میں 1 منٹ کے لیے رہنا جائز نہیں ہے. بے شک بے شک جائز ہے، جائز ہے. دین کو مذاق مت بناؤ ورنہ قہر الہی سامنے ہے. ایسے برباد ہو گئے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جو لوگ دین کو برباد کریں گے، شریعت کو برباد کریں گے، قہر خدا ان کو تباہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. عورت کا عالم یہ پوچھیے، عورت حج کرنے جائے تو بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اللہ کے گھر جائے تو بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. مولوی صاحب لیے بیٹھے 500 کلومیٹر دور کمرے کے اندر، کہنا یقینو ذرا بتائی دیکھو آگے 376 میں اندر جاؤ. اللہ خیر فرمائے، کیونکہ میرا یہ مشاہدہ ہے اور میرا نہیں اکابر کا. فرماتے ہمارے بزرگ دین کہ جس نے شریعت کی بات نہیں مانی، ایک دن ایسا آیا کہ وہ ہلاک ہو گئے. خود بھگتو گے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو. میں شریعت کو مانتا ہوں اور شریعت سے آگے کوئی نہیں. یہ وہ شریعت ہے کہ جو ذرا بیدون سے نہیں پھیل گئی. یہ وہ شریعت ہے جو خالی مدرسے بنا کے نہیں پھیل گئی. یہ وہ شریعت ہے اسٹیج لگا کے خالی مجھے بلا کے جبہ پہنا کے نہیں پھیل گئی. یہ شریعت کبھی تصور کرنا، کبھی خیبر اور خندق کے اندر صحابہ کے بازو کٹے ہیں تو یہ دین پھیلا ہے. کبھی بدر حنین کے اندر صحابہ نے جانیں دی ہیں تو یہ دین پھیلا ہے. کبھی خیبر کے اندر علی مرتضیٰ نے اپنی جان قربان کی ہے تو دین پھیلا ہے. کبھی سیدہ فاطمہ کے لاڈلے حسین سی بخار نے کربلا میں ننگے سے علی اکبر کو قربان کیا ہے تو دین پھیلا ہے. کبھی حسین سی بخار نے اسی خاندانے کی تھی بے گواہ ہے کہ اپنی جوان بیٹی علی اکبر کی قربانی دی ہے تو دین پھیلا ہے. ہمارے بزرگ پکار اٹھے شاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سرفراز نظار نعرے تکبیر نعرے رسالت کے بنا لا الہ حسین سردار ندار 10 زردست یتیم حقہ کے بنا لا الہ حسین. سارے علماء کی گاڑی ہے لے گئے. میں ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ان کا کرم ہے جس کو اپنے دین پاک کی ڈیوٹی کے لیے قبول کر لیا. ورنہ علم کے گھمنڈ میں ہم تم کیا ہو. بزرگوں کے واقعات پڑھو. بغداد شریف کے اندر بہت بڑا محدث تھا اور معاذ اللہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کے نصرانی معاذ اللہ ایک بزرگ کی بے ادبی کی بنیاد پر ہلاک ہو کے نصرانی ہو کے مرا کر یہ معاذ اللہ رب العالمین. لہذا عرض یہ کر رہا تھا، درد دل بیان کر رہا تھا کہ کون فاروق اعظم اللہ اکبر جن کی رائے قرآن و حدیث کے موافق. بات یہاں پہنچی کہ حضور اتنی سی بات عرض کر دوں کہ سرکار اس نے آپ کے آقا کا فرمان نہیں مانا. سرکار نے نگاہ پاک اٹھا کے دی آسٹریلیا کا، حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے لیکن دنیاوی لوگوں کو دنیاوی باتیں کبھی کبھی موقع مطابق محل کے مطابق سنانا پڑتا ہے. لکھتا ہے کہ اگر مسلمان اہل سنت کو سنی مسلمانوں کو ایک فاروق اعظم آج اور مل جائے تو دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کردار عمر کا صدقہ عطا فرمائے، ایمان عمر کا صدقہ عطا فرمائے، جذبہ عمر کا صدقہ عطا فرمائے. فرمایا اچھا میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا. تشریف لے گئے. مرد نکل کے آئے تو کتاب لے کے نہیں آئے،
آج تو بڑا بڑا بڑی بڑی گستاخی سنا دیجیے تو ہر آدمی کی تحقیق کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. وہ کہتا میں بغیر تحقیق کے تو کھانا بھی نہیں کھاتا، میں پہلے تحقیق کرتا ہوں پانی اس کے بعد پیتا ہوں. تو کل ملا کے ایمان دیکھ لیا اور گردن اس کی اڑا دیا. پورے عالم میں پھینکا لا گیا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہاں آسمان کہاں زمین. آج کے علماء حق اگر حق بیان کر دیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ برا ہے، یہ ایسا کریں یا ویسا کریں. میں دکھاؤں گا انشاءاللہ موقع رہا کہ قرآن میں گستاخ رسول کو کن کن الفاظوں سے یاد کیا گیا ہے اور حدیث مبارکہ. لیکن بات کر رہی تھی اس کو سن لیجیے. بارگاہ سرکار تک بات پوچھی، حضور عمر نے نمازی کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، لیکن آقا سب جانتے تھے کہ عمر نے کس کو. لیکن محدثین فرماتے ہیں میرے آقا کے بعد فیصلے اہل ظاہر کے بعد اہل باطن سرکار کو اختیار ہے. وہ علیم ما کانا وما یکون سبحان اللہ. حضور نے بلایا اہل ظاہر کی تشفی کے لیے، ورنہ حضور کو سب معلوم سبحان اللہ. پوچھا کس کو مارا آپ نے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی. مسلمانوں اگر یہ کردار عمر یاد رکھو گے تو کسی مولوی کے فتنے میں نہیں آؤ گے، دعوت الیاسی کے فتنے سے بچ جاؤ گے. تمام ایسے لوگ جو تمہیں اور تمہارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، کہہ دینا ہم دنیا کو نہیں مانتے، ہم تو کردار فاروق اعظم کے ماننے والے رضی اللہ عنہ. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم پاک سے قربان، سرکار اس نے آپ کو ماننے سے یعنی آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ صدا کا ابی و امی، میرے آقا عمر کا عقیدہ ایمان یہ کہتا ہے، عمر کا وجدان عقیدت یہ کہتا ہے میرے آقا وہ کعبے میں جائے، وہ آپ کے رنگیں شمار کرے، وہ جا کے کعبے کے اندر آپ سے طواف کرے، وہ سعی کرے، وہ سجدہ کرے، وہ قیام کرے، وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ نماز پڑھے، بندگی کرے، عبادت کرے. لیکن یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ عمر کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا. یہی بات یہ بیچارے علماء کہہ دیں تو لوگ نپٹ جاتے ہیں. ہمارے پیر تو نہیں کہتے، ابے تیرے پیر سید تھوڑی ہے، جو صحابہ نے کہا، جو نبی نے کہا وہ. اور اگر پیر بھی پلپلا ہے تو پیر چھوڑ دو لیکن در مصطفیٰ مت چھوڑو. امیر سنے کو لی ہے، امیر چھوڑ دو لیکن دامن فاروق اعظم مت چھوڑو رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. قربان جاؤ قیامت تک کے لیے کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. اگر یہ بات یہیں پر ادھوری رہ جاتی، آج کے دیوبندی، آج کے آتنکوادی، آج ہندوستان کے اندر دنیا میں آتنکواد پھیلانے والے تبلیغی وہابی کہتے یہ تو حدیث ہے، یہ تو فرمان ہے. قرآن لاؤ قرآن. اللہ عالم الغیب والشہادہ سبحان اللہ. حکم ہوا جبریل امین جاؤ پیغام سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سبحان اللہ. قرآن پاک سے آیت کریمہ کا نزول ہوا. قسم یاد سے ہمارے لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مفہوم آیت کریمہ جو اپنے آپ کی معاملات میں سبحان اللہ آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لے. یوں کہہ لیجیے جو آپ کی غلامی تسلیم نہ کر لے. سبحان اللہ. علماء فرماتے اور یہی نہیں بلکہ مان کے دل میں خلش نہ محسوس کرے. یہ کس کی بات ہے؟ ہماری خانقاہ، آپ کی خانقاہ، اس کی خانقاہ. سنو، سارے پیر ایک طرف، سارے امیر ایک طرف، رب کا فرمان ایک طرف. وہ لوگ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ حق ہے، حق ہے. اللہ. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، نبی کا فیصلہ بہت سنجیدگی سنیے گا، تھوڑی دیر کی اور بات ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے تو نماز نماز نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے زکات زکات نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے حج حج نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے مفتی مفتی نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے مولوی مولوی نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے عالمہ عالمہ نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے محدث محدث نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے حاجی حاجی نہیں ہے. نبی کا فیصلہ نہ مانے غازی غازی نہیں ہے. اور جو مردود جہنمی دیوبندی وہابی اپنی کتابوں میں لکھے کہ رسول کا علم تو جانوروں کی طرح ہے. معاذ اللہ. بتاؤ سن لو، جو رسول اعظم کو
اور ان کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے، کیا وہ مسلمان ہو سکتی ہے؟ کتنوں کا عقیدہ، ہمارا تو عقیدہ ہے اور ہمیں معلوم ہے، ظاہر ہے، لیکن تصدیق جدید کے لیے بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت کرام۔ اب مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتنہ کیا، کہیے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فتنہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اس جملے پر میں بحث بھی کر سکتا ہوں، کوئی بھی عالم ہو یا مفتی ہو، ذمہ داری جملہ سنو، میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو لاکھوں کافر ہو جاتے۔ یہ صدقہ ہے بریلو کی اعلیٰ حضرت، جن کی زندگی تمہیں معلوم ہے۔ اکابر علماء، میرے دادا پیر جب بیان کرتے تھے تو روتے جاتے تھے کہ میرا پیر کب سوتا تھا، کب جاگتا تھا، سبحان اللہ، ہر وقت سرکار کی امت کے ایمان کی فکر تھی۔ قسم خدا کی، اگر ہر پیر کو ان کی جیب، ان کے چندے، ان کے پیسے کی فکر نہ ہو، سنیوں کے ایمان کی فکر ہو جائے تو 24 گھنٹے میں ہندوستان میں انقلاب۔ لیکن ہے کیا؟ اب بات آ گئی تو بتا دوں، اس سلے کلی پیر مولوی بڑے مکار ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ حق والا آیا، اس نے قرآن و حدیث سنایا، اب یہ لوگ تو ماننے لگے، تو وہ سچی بات تو نہیں بتاتا ہے، وہ گھما پھرا کے سچوں پر سے الزام لگاتا ہے۔ ارے کس کی بات سنتے ہو؟ وہ تو برا کہتے ہیں، وہ تو گالی بکتے ہیں، معاذ اللہ، وہ تو خبیث مردود کے سنو، تمہارے باپ کو نہیں کہتے ہیں، گستاخ رسول کو کہتے ہیں، اور گستاخ رسول کی تذلیل کرنا ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب۔ حدیث شریف اٹھا کے دیکھو، اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ ان دجالوں سے بچائے۔ میں ابھی مدینہ شریف میں میری کیا ہے کہ حضور نے بلایا، انشاءاللہ ہم سب کو بلاتے رہے، ہم جاتے رہے انشاءاللہ۔ میں گیا، آپ یقین کریے گا، اپنے کو اہل حدیث کرتے ہیں، ہماری عورتیں اگرچہ سنی، ہندوستان کی کبھی کبھی کوئی بیچاری، اللہ اس کا گناہ معاف کرے، برقع نہ اوڑھ پائے، لیکن پھر بھی نگاہوں میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں عشق رسول اور ایمان ہے اور وہابیوں سے نفرت ہے۔ لیکن انگریزی اخبار لکھتا ہے کہ جتنی بے حیائی نجدی اور سعودی عورتوں میں ہے، وہ امریکہ جرمن میں نہیں ملتی۔ اہل حدیث کہتے ہو، اپنا گھر کو چیک کرو، سنو، آج سنی اگر گنبد خضرا لگا لیں تو دیوبندی وہابی نے کیا لکھا معلوم ہے؟ کتابوں کو کتاب اٹھا کے دیکھیے، لکھا کہ گنبد خضرا کو یہ صنم اکبر ہے، معاذ اللہ، سب سے بڑا بت ہے، معاذ اللہ۔ سرکار کا روضہ لگا لے، جو ہمارے دل کی جان ہے، جو ہماری دھڑکن ہے، تو یہ کہیں خبیث کے معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، آنے کا کرایہ میرا، جانے کا میرا، فلائٹ کا میرا، ویزا نکالنا کام میرا، اور کلمہ پڑھنا کام میرا۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، چلو میرے ساتھ۔ میں اہل حدیث ہندوستان میں داڑھی جبہ رکھ کے ان مردویت پھیلانے والوں کے چہرے دکھاتا ہوں۔ میں نکلا مینا شریف کے راستے میں، حدود حرم میں ہم گنبد خضرا لگا لیں، سنہری جالی لگا لیں، حالانکہ جس میں تصویر نہ ہو اس کا لگانا جائز ہے، بلکہ سبحان اللہ جو تبرکات ہیں اس کا لگانا تو باعث برکت ہے، صرف جائز ہی نہیں۔ آنکھوں سے میں نے دیکھا یہ اہل حدیث کہنے والے غیر مقلد مینا شریف جاتے ہوئے راستے میں حرم شریف کے حدود میں کئی میٹر لمبے چوڑے سلمان خان کے فوٹو لگے ہیں، اور ہالی ووڈ کے کتنے ایکٹرز ان کے فوٹو لگے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمہیں داڑھی سامنے سے دکھتی ہے، یہ چمڑے سامنے سے دکھتے ہیں، یہ تو کب کے امریکہ کے ہاتھوں پہ چکے ہیں۔ جو کسی نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کمائی سے جو پیتے ہوں شراب۔ اہل حدیث آئے ذاکر نائک کے باپ میں دم ہے، بنگلور کے میدان میں مناظرہ کرے۔ بولے بھالے سنی مسلمان مرد و عورت کو بیوقوف بنانا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آسان ہے، لیکن رضا کے شیر سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ ہاں، چیلنج ہے کافر نائک کو، سنا، مجھ سے لوگ آئے، اس نے کئی کنٹریز میں جس
ڈائس سے بھاشن دیا. آپ اٹھا کے دیکھیے نیٹ پہ, اسی ڈائس پر نوجوان لڑکیوں کا ڈانس کروایا. کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ لیکن دوستو, اسلام پہ جب حملہ ہوا ہے, کبھی داڑھی کے بھیس میں, کبھی ٹوپی کے بھیس میں, مجھ سے لوگ بولے اسلام, ارے میں نے کہا جس کی شکل بندر سے خراب ہوا آتنکوادی ذاکر نائک کی, وہ اسلام پھیلائے گا؟ ہمارے بزرگوں کا چہرہ دیکھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. حضور مشاہد ملت پیر و مرشد کا وصال ہوا. میں نے تو کہا یہ الیاس مرے کہ شاکر مرے, 2 دن باڈی رکھ کے دکھا دو, مرغی نہ بن جائے. لیکن میرا پیر جس کے بارے میں سبحان اللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ فرماتے ہیں, وہ مشاہد کا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں, پر طبع حسمت علی شیر رضا ملتا نہیں. جب ان کے جنازے مبارکہ میں سن لو کرامات, شیر رضا کے شیر کے. ایک پولیس ادھیکاری تھا, IAS ادھیکاری, اس نے توبہ کری اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا. لوگوں نے پوچھا, میڈیا اخبار والوں نے, کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں نے بھیڑ بہت دیکھی, بہت پیروں کو دیکھا, بہت مجمع دیکھا, لیکن میں نے اس ذات بابرکت کے جنازے مبارکہ میں جو نور دیکھا وہ زندگی میں نہیں دیکھا. تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. ارے الحمدللہ, ہمارے اولیاء تو وہ ہیں کہ مسلمان کو مانتا ہی ہے, ان درگاہوں کو ہندو بھی مانتا ہے. ارے ہم نہیں کہتے خالی جن کو یہ لوگ اپنا مہاتما کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے یہ لوگ, اور کریے گا. ہاں, گاندھی کہتے ہیں. اس گاندھی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ کربلا کے اندر جتنا ظلم امام حسین پر ہوا تاریخ میں نہیں ملتا. اور کیجیے معلوم کیا ہوا, امام علی مقام کے اور صحابہ اور رسول پاک کے دشمنوں سے اللہ تعالی ہمارے ایمان اور ہمارے ہندوستان کو محفوظ رکھے. لہذا عرض یہ کر رہا تھا, گزارش یہ تھی کہ یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جتنے بھی امیر اور پیر بنتے ہیں, ایک بات میری یاد رکھنا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرما دیا. لہذا جو ان پر سخت ہوگا, سختی کیا, ایک عورت کو یہ چاہیے کہ اس کے ماں باپ اگر نکاح کر دے, زندگی میں ماں باپ سے کبھی نہ بولی ہو, لیکن اگر سرکار سے محبت ہے تو پوچھ لے, اے ماں میں پیسہ نہیں مانگتی, اے ماں میں شوہر کی نوکری نہیں دیکھتی, اے ماں میں شوہر کا حسن نہیں دیکھتی, ساری چیزیں بعد میں دیکھ لوں گی, لیکن پہلے یہ بتا دولہا جنتی ہے کہ جہنمی. ابھی مجھ سے کچھ لوگ بولے ممبئی کے اندر ہماری بچی عالمہ بن رہی ہے. میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے گھر بٹھا لیجیے. کیوں؟ میں نے کہا سنیے, ہو سکتا ہے ہماری ماں بہنوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں, ہم بھی ایسا ویسا کام کریں, لیکن ماں بہنوں سے میری ایک گزارش ہے, حضور نے جو فرما دیا وہ حکم سب پہ ماننا لازم و ضروری ہے. اس لیے تبلیغ کی ذمہ داری, میں ایک جملہ سنا دوں فتاوی رضویہ شریف سے, اسی لیے میں کہتا ہوں سنیت کا کام کریں گے, فتاوی رضویہ عام کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کسی کو نہیں مانتا, صغیر و کبیر کوئی ہو, اکبر ہو معظم ہو مبارک, میں اس زمانے سے اس زمانے تک اعلیٰ حضرت کا فیصلہ اور فتویٰ مانگتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ, جس کو سبحان اللہ علماء حرمین طیبین نے سر کا تاج بنایا ہے. میرے سرکار دادا حضور لکھتے ہیں, کعبے والوں سے کوئی پوچھ لے رتبہ تیرا, وہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا, کیا فرمایا, عورت داعی اللہ نہیں ہو سکتی. اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت داعی اللہ نہیں ہو سکتی. اب میں بتا دوں خواتین کو, اب بہت سے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, بات آ گئی تو پوری کر دوں. کہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنا فرض ہے, تو کون سا علم؟ کھانے کی دعا, پینے کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا. میں نے کرناٹک کے کئی لڑکیوں کے مدرسوں کا قلمی طور پہ امتحان دلوایا, پردے میں رہ کر. میں اپنی قیامگاہ پہ رہا الحمدللہ. یقین کیجیے گا دعوے تو کچھ تھے, لیکن سچائی یہ نکلی کہ ایک لڑکی نہ بتا سکی کہ قادیانی کے کفریات خبیثہ کیا ہیں, ایک بچی نہ بتا سکی کہ روافض کے کفریات ملعونہ کیا ہیں,
ایک بچی نہ بتا سکی کہ ان علماء اربعہ کے کفریات خبیثہ ملعونہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ مسواک پہلے نہیں ہے، یہ دعا پہلے نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور اب بیچاری غلطی عورتوں کی بھی کیا، جب بھیڑ مردوں کی ہے غلطی سوچیے تو مرد چوڑیاں پہن لی، وہاں بھی کا اجتماع ہو، دیوبندی کا ہو، اللہ ماشاء اللہ کتنے رہ گئے؟ حق والے علماء گنتی کے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور باقی کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے سے ہیں وہ تو بیچارے نوکری کر رہے ہیں، کچھ گورنمنٹی نوکر ہو گئے، اب یہ عورتیں چلی، سن لیجیے کان کھول کے، اس لیے میں بتا دوں عورت پر یہ لازم ہے۔ ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک صحابیہ آئی، حضور جیسے مرد جاتے ہیں اسلام کے لیے لڑنے، ہم بھی چاہتے ہیں اسلام کے لیے جائیں، میرے آقا کا جواب سنو، ایمان تازہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سرکار اس عورت کی محبت تھی کہ میں اسلام کے لیے لڑنے جاؤں، جان دے دوں؟ لیکن سبحان اللہ، عورت ہو تو ایسی ہو جو حکم نبی پہ سر جھکا دے۔ نبی نے فرمایا وہ مردوں کے لیے فرض ہے اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایمان و عقیدہ بچاؤ، شریعت پہ زندگی گزارو، اپنے شوہر سے محبت کر کے اس کے حقوق اور اس کے تمام معاملات کو ذمہ داری سے نبھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسے فرد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اس لیے اسلام میں ایک نظام ہے، عورت کا یہ کام ہے، مرد کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ۔ اور سنیے، جتنا ایک دم سے نہیں آتا، ہلکے ہلکے آتا ہے۔ ابھی تک خواتین کے اجتماع ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہے فلاں آپا آ رہی ہیں، فلاں آپا آ رہی ہیں، شاید 10 سال کی بات ہے، یہ لوگ ہم لوگ بیٹھ کے گھر میں برتن مانجیں گے اور بچے کھلائیں گے مولوی لوگ، اور یہ آپائیں اسٹیج پر کودیں گے۔ سنا، شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ عورت کا تو پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور میں غلط کہتا ہوں تو اسٹیج پہ آ کے بات کرو۔ ہمارے اکابر علماء نے فرمایا، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے بتائیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آج کے مرد و عورت مانیں گے؟ سبحان اللہ۔ سنیے، اعلیٰ حضرت نے کتابت نساء پر لکھا، عورت کو لکھنے کے بارے میں تفصیلی فتویٰ ہے، کبھی سناؤں گا کسی موقع پر پڑھ کے پورا۔ مختصر یہ فرماتے ہیں کتابت نساء کے تعلق سے جو جواز کا قول کرے وہ امت کی خیر خواہی سے غافل ہو۔ آپ غور کیجیے، اتنا سخت حکم سرکار نے بیان فرمایا، کیونکہ حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں تم کتابت اور لکھنے کی بات کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے جب حالات دیکھے تو بتاؤ، نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ جاتی تھی، بولو جاتی تھی، لیکن سبحان اللہ صحابہ کا دور آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو فرمایا نبی ہوتے تو منع فرما دیتے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا ایک صحابیہ تھی، ان کا ایک نکاح ہوا ایک صحابی سے، تو انہوں نے شرط رکھی کہ میں شادی جب کروں گی مجھے مسجد سے بہت محبت ہے، مجھے مسجد سے نہ روکا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ صحابہ کو اور ان کے سرکار کو جو اختیارات تھے وہ ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوئے۔ نکاح کیا، بعد میں آپ تفصیلی واقعہ ہے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے، موقع ہوگا۔ کل ملا کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب مسجد سے واپس آئی تو فرمایا کہ صحابہ نے سچ فرمایا، لوگوں میں فتنہ پیدا ہو گیا، اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ مجھے اپنی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج کے سلے کلی تپوری مولوی مفتی امیروں کی جاہلوں کے فتوے نہ دیکھیں۔ اگر ایمان بچانا ہے تو کردار فاروق اعظم دیکھو، کردار سیدنا صدیق اکبر دیکھو، کردار خلفائے راشدین دیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایسی پاک عورت، ایسی صحابیہ سبحان اللہ کہ زندگی بھر پھر مکان سے نہیں نکلی، بلکہ ان کا ایمان کے ساتھ پھر گھر سے جنازہ شریف نکلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میاں رسول کی شہزادی کی بات آئے تو آواز سے بلند کر دو، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے مظاہر کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ سبحان اللہ طیبہ طاہرہ کہ
جن کے آنچل کو بھی سبحان اللہ کسی نے نہ دیکھا. سرکار کی رخصتی کے بظاہر بات اتنا روتی تھی اور رونا کیا میاں امت کے گناہ معاف کرواتی تھی. سبحان اللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, شہزادہ سیدہ کا ہے, لاڈلا سیدہ کا ہے, بیٹا سیدہ کا ہے, شہزادے میری سیدہ کے ہیں, اور جب بات آئی تو فرمایا جب تک رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے رہوں گی تب تک اپنی امت اور اپنے سرکار کی امت کی بخشش نہ کروا لوں. مولا اگر شہزادی رسول کے بچوں کی قربانی اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قبول ہے تو مولا میرے نانا کی امت کو بخش. سبحان اللہ. ہمارے نعرے لگاتے ہو پیروں کے میاں, یہ اس کی بات ہے جس کے نارائن کا صدقہ مل جائے تو پیر بن جائے. سبحان اللہ. فیضان اہل بیت زندہ باد, فیضان سیدہ طیبہ زندہ باد. سبحان اللہ. لہذا اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو دنیا کے ایسے چال ساز مولوی پیروں کے مسئلوں سے بچا کے جھوٹے مسئلوں سے محفوظ رکھے, سیدہ کے کردار سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہوگی اور کسی کو اس مسئلے پر تفصیلی طور پر مجھ سے گفتگو کرنا ہے تو بریلی شریف یا فقیر ابھی عرف غریب نواز میں تقریباً 5-6 روز اجمیر محلہ رہے گا, کتابوں کے ساتھ چلتا ہے. جب بھی بات کرنا ہو مجھ سے ملاقات آ کے کر سکتے ہیں. میرا جو مسئلہ تھا میں نے بتا دیا. مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں, ایمان بچا لے, ایمان اصل ہے, ایمان کل ہے, ایمان تمام ہے, ایمان جان ہے. اور میاں یاد رکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. کیوں کہہ دو سبحان اللہ. لہذا لوگ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعائیں یاد کراتے, بات آ گئی تو پوری کرتے, بات نکلی تھی. سنو, بچوں کو 2, 4, 5 سال کے 6 سال کے جو ہیں ایک عمر ہے, تمام تفصیل فقہ نے بیان کی, وہ تفصیلی معاملہ ہے. نماز بھی معاف ہے. پوچھیے علماء, بچوں پہ نماز ہے, نابالغ زکات ہے. اب بتائیے ان کو مار کے آپ دعائیں یاد کراؤ. سنو, اگر بچوں کا ایمان بچا کے سنی بنانا ہے تو ہر بچے کو رٹاؤ کہ دیوبندی جہنمی ہے, وہاں بھی گستاخ رسول جہنمی ہے, کافر مالک جہنمی ہے, طاہر القادری جہنمی ہے, الیاس گمراہ ہے. یہ تمام تحریکیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف, تحریات رضا کے خلاف اور عبد الوہابیہ روکتی ہیں, یہ خود بھی گمراہ ہو رہی ہیں, دوسرے کو گمراہ کر رہی ہیں. اگر بچوں کا ایمان پیارا ہے. اور سنو, ایک جملے میں ساری بات کہتا ہوں, دعا ایک بھی یاد نہ ہو لیکن سرکار کے دشمنوں سے اور سرکار کی شریعت کے دشمنوں سے پرہیز ہے, دوری ہے, ایمان سلامت ہے تو بیڑا پار. اور پیدائش سے لے کر قبر تک کی دعائیں یاد ہیں اور وہابی کے ساتھ دوستی ہے تو میں نہیں کہتا, علماء سے پوچھیے, قرآن فرماتا ہے کہ تم انہی میں سے. لہذا ایمان بچانا ہے تو میں پھر کہوں گا کان کھول کے سن لیجئے اچھی طرح سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی. اب میں وہاں پر آ جاؤں جب آپ کو معلوم ہو گیا جو سچا عاشق رسول ہے, جو سچی اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ نبی سے محبت کرنے والا ہے, وہ کبھی نبی کے دشمن سے سلام نہیں کرے گا, مسافہ نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر نے نہیں کہا, ہماری خاندان نہیں کہا, ہمارے امیر نے نہیں کہا, ہم عالمہ بنے, ہمارے مولوی صاحب نے مدرسے نہیں بتایا. تیرے عالمہ, تیرے مولوی, تیرے مدرسے, تیرے پیر, تیرے امیر ایک طرف فرمانے خدا سب سے آگے اور فرمانے نبی بلند و بالا, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا. تو سنو, یہ کہے نہ کہے, میں کہوں نہ کہوں, نبی فرماتے ہیں ولا تجالسہم ولا تواکلہم ولا تشاربہم فاذا مرضوا فلا تعودہم واذا ماتوا فلا تشدہم. اور آگے فرماتے ہیں ایاکم وایاہم, ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, پانی نہ پیو, شادی بیاہ نہ کرو, اور اگر وہ مریض ہو تو دیکھنے مت جاؤ, اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر مالو جا, پدر مادر برادر مالو جا, ان پر فدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میاں اللہ تمہیں پیروں کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن نعرے بھی لگاؤ اور زندگی کیسے گزارو. جتنی باتیں میں نے کری اس کی نچوڑ ایک شعر میں سنا دوں, یاد رہے گا, زندگی میں کام آئے گا. نہ اس کی سنو نہ اس کی سنو, دور بڑا خراب ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا,
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ یا رسول اللہ۔ ایک بات اور پوری کر دوں، اگر ماں بہنیں عورتیں یہ چاہیں کہ ہم کیسے دین سیکھیں تو بہت آسان طریقہ جو ہمارے بزرگوں کی پہلے زمانے کی عورتوں نے کیا کہ کتابیں منگا لیں بزرگوں کی عقیدے کے تعلق سے، تمہید ایمان شریف، شمع منور نجات، اور انشاءاللہ بہت جلدی میں اس طرح کی ایک فہرست شائع کر دوں گا تاکہ عورتیں گھر میں منگا کے یہ سیکھ جائیں کہ نبی والا کون ہے اور نبی سے بیگانہ کون ہے۔ ارے قسم خدا کی، ایمان بچا لو، جنت میں تو حسین اعظم لے جائیں گے۔ کیا فرمایا سرکار نے میرے؟ بر صحیح چور صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی سے اے تو کریمہ تیرا۔ آج کے یہ ٹی وی چینل، اللہ تعالیٰ ہمارے بچے، ماں بہنیں، مرد سب کو ان تمام جھوٹے چینلوں سے، نام نہاد چینلوں سے اور ان کے دیکھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ بولو گے بچھو کاٹے گا، سانپ ڈس لے گا، فلاں یہ کر لے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں پھر سن لو، لیکن سبحان اللہ فرمایا حدیث قدسی میں، بندہ جیسی نیت کرتا ویسا معاملہ ہوتا۔ الحمدللہ پادری کو نہ سانپ ڈسے گا نہ بچھو کاٹے گا، یہ تو پادری اپنی خیر منائے، کیونکہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا ہو، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا ہو، مگر تیرا کرم کا مل ہے یا ہو، دہائی یا معین دہائی بلا اسلام پرنا دل ہے یا ہو۔ اور ہم اس لائق نہیں سرکار، عقیدہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، کیا انتظاری ہے؟ آج دو کتابیں پڑھ لے تو امیر بیٹھتا ہے ریاض شیطان بن کے، لیکن اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ، انکساری دیکھو، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، آقا یہ منور نہ کسی قابل ہے یا غوث۔ اور عقیدہ دیکھو، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی یہ کلام نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات، کوئی بلا ہو، کوئی مصیبت ہو، دشمن ہو، 40 دن پڑھ دینا رضا کا نام لے کے، ساری بلائیں بھاگ جائیں گی، جادو بھاگ جائے گا، اثر بھاگ جائے گا، یہ رضا کا کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں عقیدہ وہ ہے کہ نگاہ کرم ہے نا تو ایک ہی سجدہ کا، بے شک ہر فرض واجب پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے تمام فرائض و واجبات جو فرض ہے واجب ہے، ہر نماز اور ہر فرض واجب عمل کرنا ضروری ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ سبحان اللہ کیا کہا بزرگوں نے، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نہ جی کر دیتا ہوں نظرانہ۔ تو ہم تو یہ پڑھ لیتے ہیں، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، غلام رضا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، اشرفی ہو، چشتی ہو، صابری ہو، نقشبندی ہو، ابوالولائی ہو، سبحان اللہ، سب دیوانے رضا، سبحان اللہ۔ اور میاں کیوں نہ ہو، جب مشائخ کے صدر شریف بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، دکھا کے مکتوبات دیکھیے، کتابیں دیکھیے، سبحان اللہ، جب بزرگوں نے مانا تو ہم غلام کیوں نہ مانیں؟ تو اس مانا کر سبحان اللہ سب غلام، کیونکہ سبحان اللہ لاکھوں کروڑوں کا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ تو اس نیت سے ضرور یہ پڑھا کرو، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت تیری رحمت۔ آپ غور کیجیے، علم پر ناز نہیں، عربی پہ ناز نہیں، نو پہ ناز نہیں، صرف پہ ناز نہیں، فارسی پہ ناز نہیں، غلامی پہ ناز ہے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی دولت ذمہ داری سے کہتا ہوں، مسلمان مرد و عورت کے لیے ایمان کے خاتمہ، اس کے لیے بھی کیا عقیدہ ہے، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت۔ سبحان اللہ،
تیری رحمت اگر شامل ہے یا ہو، تیری رحمت اگر شامل ہے یا ہو، سبحان اللہ لہذا دوستو میرے والد ماجد جس کو دنیا شیر ہندوستان کی اور میاں شیر ابن شیر سبحان اللہ جہاں پہنچے تو وہابیت میں زلزلہ آ جاتا ہے. میری زندگی میں 17-18 مرتبہ جان لیوا حملہ ہوا، لیکن میں نے یہ دیکھا الحمدللہ بندوق کے دہانے پہ بولا تھا، دشمنوں کے نرغے میں بولا تھا ہندوستان. پوچھئے علماء بہار و بنگال کرناٹک سے جو تاریخ سے واقف ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا اس 50 سال کے ہندوستان کی تاریخ میں احقاق حق، ابطال باطل، ظالم پہ کھیل کے کرنا، رد وہابیہ، رد دیوبندیت، رد صلح کلیت، 50 سال میں شہر ہندوستان کا ان کے زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ سچائی وہ الحمدللہ اس کو برکاتی بھی مانتی ہے، اس کو سبھی مانتی ہے الحمدللہ، اور پیری بھی شریف سے سبھی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حق پر رکھے، حق پر زندگی عطا فرمائے، حق پہ خاتمہ عطا فرمائے. میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے بات پوری کر دوں. رب کا فرمان ہے، میرے بات کی بات نہیں. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے، اگر وہ باپ ہو تو کیا کرے، شوہر ہو تو کیا کرے، بیٹا ہو تو کیا کرے، بچہ ہو تو کیا کرے، لڑکی ہو تو کیا کرے. تو علماء سے نہ پوچھو، پھر قرآن سے پوچھو. سبحان اللہ. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. نہیں پاؤ گے ایسوں کے دلوں میں مفہوم آیت کریمہ جو ایمان لائے اللہ پر روز قیامت پر، جو اللہ رسول پہ ایمان لائے روز قیامت پر ایمان لائے، وہ جو یعنی ان کے دل میں محبت ہو ایسوں کی. کس کی محبت؟ وہ لوگ جو مخالفت کریں اللہ رسول کی. تو بتائیے وہابیوں نے گستاخی کری کہ نہیں کری؟ بے شک. دیوبندیوں نے کی کہ نہیں کی؟ صحابہ کے مزار توڑے کہ نہیں توڑے؟ سرکار کی والدہ کا مزار توڑا کہ نہیں توڑا؟ آج ہم تقریر کر دیں تو جا کے تھانے میں کہتے برا کہ کرناٹک کے میدان میں نکل کے الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، بربلا کہتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کرناٹک میں اگر کسی کی ماں کی قبر توڑ دی جائے تو وہ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو. تمہارے باپ کی قبر توڑ دے اس کے گھر میں بیٹی دو گے؟ یا بہن بیٹیوں سے پوچھو کسی عورت کی ماں کی قبر توڑ دے کیا اس سے شادی کرے گی؟ کسی بیٹی کی باپ کے مزار کو توڑ دے اس سے شادی کرے گی؟ میرا کام بتا دینا ہے. لیکن سنی دعا کرتے ہیں بزبان مفتی اعظم تیرے حبیب کا پیارا سمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجمی بلا مدینہ. کون قوم ہے کس نے توڑا مزار سیدہ آمنہ کو؟ کہاں مر گئے کافر نائے تھے جہنمی؟ کہاں مر گئے تھے اس ٹائم سلح کلی مولوی؟ کہاں مر گئے تھے یہ پاکستان کے بھگوڑے امیر؟ کہاں تھا الیاس پادری؟ کہاں تھا یہ شاکر؟ قسم خدا کی ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے. اگر دلی کی عرب ایمبیسی میں جا کے کسی نے گھیراؤ کیا تھا، دھرنا کیا تھا، سیدہ آمنہ کی محبت میں جلسہ کیا تھا، تو وہ بریلی شریف اور پیلی بھی شریف کے غلام. ہم لوگ گئے تھے. ہم کبھی یہ باتیں جتلاتے نہیں ہیں، لیکن جب جھوٹے مارکیٹ میں آ کے جھوٹ بولنے لگے تو اب اس وقت سچوں کو سچ بولنا لازم و ضروری ہے. تم چینل پہ بیٹھ کے آفا کی طرح گود میں تکیا رکھ کے تو بول سکتے ہو دم کو، لیکن دم ہے تو آؤ بھوپال چلو، آؤ دلی چلو. سنو، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. ہماری تاریخ یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے با. اور یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے گستاخی کری، تمہارے ماں باپ کی قبر توڑ دے تو ایک رشتہ لڑکی بھی ٹھکرا دے. میرے باپ کی قبر توڑی ہے، شہر میں بوال ہو جائے، لیکن اللہ اکبر ام المومنین ہم سب کی ماں. مجھے بتاؤ ان کا مزار پاک کس نے توڑا؟ داڑھی رکھنے والے، اہل حدیث کہنے والے، ہندوستان میں حدیث اور نماز کے نام پہ آتنکواد پھیلانے والے غیر مقلدین.
غلط کہتا ہوں بولیے. آج اس وادی میں موت زندگی کا بھروسہ نہیں. سارے مرد اور سنی مسلمانوں کو تقریر کتنی بھی سنو عمل نہ ہو, سنیت سے وہابیت سے ملو تو سب بیکار ہے. وعدہ کرنا ہوگا جنہوں نے صدیق اکبر کی توہین کری, صحابہ کی توہین کری, صحابہ کے مزار توڑے, سیدہ آمنہ رسول اعظم کی ماں کا مزار مسمار کیا, ایسوں میں شادی کبھی نہیں کریں گے. وعدہ کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لہذا دوستو پھر میں وہی کہوں گا, دشمن احمد کو شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. میں وہ ترجمہ پورا کر دوں. رب فرماتا ہے, میرے باپ کی بات نہیں, آپ کے پیر و امیر کی بات نہیں, اس کا فرمان ہے مانو تو مسلمان ہے, انکار کر دو تو کافر ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, جو رسول کی مخالفت کریں, اگرچہ باپ ہو تم سے مطلب نہ ہو, اگرچہ بیٹا ہو تم سے کوئی تعلق نہ ہو, اگرچہ اولاد ہو تم سے کوئی تعلق نہ ہو, اگرچہ کنبہ ہو تم سے کوئی تعلق نہ ہو, اگرچہ شوہر ہو تم سے کوئی تعلق نہ ہو, اگرچہ بیوی ہو تم سے کوئی تعلق نہ ہو, تم تو صاف کہہ دو دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہمیں اپنے مصطفیٰ سے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جانے والا حضرات, حشمتی شمشیر زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. لہذا یہ بات ضرور چیک کر لینا, جو بھی اپنے کو عاشق رسول کہے یہ دیکھ لینا کہ وہابیوں سے دشمنی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, وہابی کو محفل سے بھگاتا کہ نہیں بھگاتا ہے, شادی سے بھگاتا کہ نہیں بھگاتا ہے. جو دشمن رسول کو ذلیل نہ کرے, محفل سے نہ بھگائے اور تذلیل نہ کرے, ان سے دشمنی نہ کرے, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا. ذمہ داری سے کہتا ہوں. چینل پہ بیٹھ کے جھوٹے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر میں آپ سے بھی بات کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک فرما رہا ہے, تمہارے باپ ہوں, اولاد ہوں, کوئی بھی ہوں, سرکار کے مخالف ہیں, ان کے غدار ہیں, مفہوم آیت کریمہ, ان کو چھوڑ دو. اور رسول کے دوستوں کی, چاہنے والوں کی نشانی کیا ہے, پھر پڑھ لیجیے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. ایک بات سن لیجیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. آج ہم نے دیکھا کچھ مرد و عورت بمبئی, بنگلور, بڑے شہروں میں اگر کچھ عورتیں مہینہ پر نماز پڑھنے لگے تو سمجھتی ہیں انڈیا میں ہم سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. میں کھڑی بات کرتا ہوں, کھلی بات کرتا ہوں, ساری عورتوں کی بات نہیں کرتا, میں سارے مردوں کی بات کرتا, لیکن بہت سے لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہوتی ہے. نماز پڑھ کے دوسرے بے نمازی سنی مرد و عورت کو حقارت سے دیکھنا, دلیل جاننا, عبادت پہ ناز کرنا, یہ ریاکاری کی عبادت ہے. کل میدان محشر میں منہ پہ مار دی جائے. نماز پڑھی تو آپ نے اپنے لیے پڑھی, سجدہ کیا اپنے لیے کیا. اب میں بتا دوں آپ کو نماز کیا ہے اور اس کے مصطفیٰ کیا ہے. ایک حدیث کی روشنی میں سن لیجیے. صحابہ بیٹھے تھے, عرض کیا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ. پوچھا اللہ تعالیٰ کو مرد عورت, بندے اور بندی کا سب سے اچھا عمل کون سا پسند ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خدا کو بندے اور بندی کا وہ کون سا عمل ہے. بعض صحابہ نے کہا الصلاۃ, حضور نماز ہے. بعض نے کہا الزکات, حضور زکات ہے. الگ الگ طور پہ جواب دیا. لیکن سن لو اللہ کو جو سب سے پسند عمل ہے وہ کون سا, کان کھول کے فرمایا سرکار نے احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو مرد و عورت کا سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ میرے اور میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے اور ان سے محبت کی یا نہیں کی, اور ان کے دشمن چاہے وہابی ہو, چکالوی ہو, مشرک ہو, کافر ہو, دیوبندی ہو, کافر نائک ہو, ان سے دشمنی کی, نفرت کی یا نہیں کی, سب سے پسندیدہ عمل ہے. آخری بات سن لیجیے تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. صحابہ بیٹھے تھے, فرمایا حضور قیامت کب آئے گی. کہا آپ لوگوں نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. وہ صحابہ جن کی نماز پر خضوع ناز کرے, جن کی عبادت پر بندگی کو ناز ہو, جن کے سجدوں پر سبحان اللہ ملائکہ کو رشک ہو, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, یہ کون سے پیارے صحابہ, سبحان اللہ. جان سارا میں بدر و احد پر دوں,
جان سارانے بدر و احد پر درود، حق گزارانے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے اپنی نماز روزے بندگی زکات پہ ناز کر کے کہا ہو سرکار ہم نے نماز پڑھی، ہم نے اسلام کی لڑائی کری، ہم نے زکات دی، سارے صحابہ نے بیک زبان کا حضور ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کا دامن پاٹ کے آپ سے محبت کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یاد آ گیا اللہ حضرت، آئے عشق تیرے سکتے جلنے سے چھپے سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، لہذا عشق رسول پر رہو، شوہر چھوٹے چھوڑ دو، بیوی چھوٹے چھوڑ دو، اولاد چھوٹے چھوڑ دو، لیکن رسول کا دامن مت چھوڑو، نبی کے دشمنوں سے محبت مت کرو۔ میرے دادا حضور سرکار رضا کا شیر مدر اعلیٰ حضرت تقریباً 70 سال پہلے ہندوستان کے ایک علاقے میں تقریر کرنے گئے، جب آپ نے رات بھر تقریر کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، علامہ اشرف القاضی لکھتے ہیں رحمۃ رضوان کہ حضور تقریر کیا کرتے تھے، مجمع جھومتا تھا، سبحان اللہ، نعت رضا پڑھتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، اللہ نے وہ پیاری آواز دی تھی، سبحان اللہ، اور فیضان کرم کی بات ہے، رات بھر تقریر کی اور گستاخان نبی کی کتابیں دکھا دکھا کے پبلک کو اتنا کھل کے بتا دیا کہ دوسرے دن اس گاؤں اس علاقے کی تقریباً 150 لڑکیوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کے اپنے مائکے آ کر یہ ہے رضا کا شیر، جس نے مدرسہ نہیں کھولا عالمہ کے لیے لیکن نگاہ ڈال دی تو 150 لڑکیوں کو جنتی بنا۔ آج تم عالمائی بناؤ لیکن سلح کلی ہے، پلپلا ہے، اور وہاں بھی سلح کلی گمراہوں سے ملتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے ایسی عورت، چاپلوسی کرتی ہے تو سب بیکار ہے، تو سن لو۔ اور اس کے بعد لکھنؤ وغیرہ کتنے علاقے میں حضرت کی مرید کچھ لڑکیاں تھیں عورتیں پرانے زمانے کی، اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا اے ماں اے باپ میں آٹو رکشے والے کے ساتھ زندگی کاٹ سکتی ہوں اگر وہ رسول پاک کا وفادار ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ کروڑپتی، وہ جہاز اور ٹرین میں چلنے والا رئیس اگر جہنمی دیوبندی وہابی ہے تو ٹھوکر بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ماں بہنوں کو اور مردوں کو، مولا نوجوانوں کو جنتی سنی بریلوی دلہا عطا فرمائے، اور لڑکیوں کو جنتی بریلوی سنی دلہا عطا فرمائے۔ لہذا دوستو پھر بات نہیں پر آ گئی، قرآن نے کہا دور رہو، حدیث نے کہا دور رہو، صدیق اکبر کہیں دور رہو، فاروق اعظم کہیں دشمن نبی سے دور رہو، صحابہ کہیں دور رہو، طلحہ کہیں دور رہو، زبیر کہیں دور رہو، امام اعظم کہیں دور رہو، غوث اعظم کہیں دور رہو، امام غزالی کہیں دور رہو، ائمہ اربعہ کہیں دور رہو، غوث اعظم کہیں دور رہو، غریب نواز کہیں دور رہو، مخدوم سنہ کشوچوی کہیں رحمۃ اللہ علیہ دور رہو، صابر پاک کہیں دور رہو۔ یہی تو طریقہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، آپ بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ لہذا میں چندہ مانگنے آیا ہوں، میں نذرانے کی فکر کرتا ہوں، کوئی تقریر کرائے، بلائے نہ بلائے، جلسے بند ہو جائیں، تقریریں بند ہو جائیں، اللہ رسا ہے، آقا قاسم نعمت ہے، میرے غوث پاک موسلی نعمت ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، لیکن ہمارا مشن یہی ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا سکتے۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں سفید پگڑی کے اندر پھنسے، بات آ گئی تو بتا دوں، ہری پگڑی دعوت اسلامی کا امیر 40 متفرق مدنی پھول کے اندر لکھتا ہے، مجھے بتائیے مدنی پھول کون ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا بات رضا اس کا منفانے کرم کی، پہلا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول، یہ پھول ہے، لیکن یہ جاہل پاکستان کا دعوت اسلامی کا مدنی ٹی وی کا امیر لکھتا ہے، سنو میری بات غلط ہو ہتھ کڑی ڈال کو جانے مت دو، اور مناظرہ کرنے کے لیے الیاس کو بلاؤ، کتاب ساتھ میں ہے، حوالہ ساتھ میں ہے، لیکن اگر سرکار سے محبت ہے تو جواب تم کو ضرور دینا ہوگا۔ سنی ہو روز کا مرغا کھاتے ہو تو بولنا پڑے گا، سنی ہو تو بولنا پڑے گا، خالی نعرے مت لگاؤ، حق والوں کا ساتھ دو۔ اور سن لو بات آ گئی تو کہہ دوں، بڑی بات کہتا ہوں، آج پھر لوگ بھی سیٹنگ کیا کرتے ہیں، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا علاقہ ہے تو امام بھی ہمارا ہوگا،
سنو سیٹنگ پہ مت جاؤ. امام وہ ہو جو شمشیر برہنہ ہو، ایک آقا ہے جس والے باطل کرتا ہو. کسی خانقاہ کسی پیر سچے پیر سے مرید ہو ہمارا بھائی اور ہمارے باپ کا مرید بھی ہے. سلح کلی وہابیوں کی شادی نکاح پڑھانے جاتا ہے، حدیث کو لات مار کے دکھاتا ہے. سنو دین حق میں پالیسی مت کرو، سیاست مت کرو. اب سنو وہ الیاس کی بات. خبیث لکھتا تھا مدنی پھول کے اندر، مدنی پھول دیکھیے آپ، لکھتا ہے مدنی پھول 40، پہلا پھول پیشاب کہیے ماد اللہ، نمبر 2 لکھتا ہے آگے لکھتا پاخانہ کہیے ماد اللہ. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نہ میرے گھر کا کوئی تاجر لوٹی ہے، نہ الیاس نے میرا بگاڑا ہے. ارے ہمارا کیا بگاڑے گا؟ بڑے بڑے نہیں بگاڑ پائے. کیا دبے جس میں حمایت کا وہ پنجاب ہے، شیر پہ خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ پاکستان کا ہجڑا کیا بگاڑے گا؟ لیکن سنو ہمیں محبت اس لیے ہے کہ تم خرابیاں سمجھ لو اور اپنے گھر کا اپنے لوگوں کا ایمان بچا لو. مجھے بتاؤ اس میں سرکار کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ادب اور تعظیم کا دار و مدار کو کہا فرماتے عرف ناس کا عرف پر ہے. لہٰذا سن لیجیے کان کھول کے، ایسی جماعت سے دور رہیے. اور شاکر نے کیا کہا؟ سفید پگڑی والوں کی ایک بات سن لیجیے. کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جوتیاں تاکتے تھے. کہیے ماد اللہ. ایسے ایسے بھاشن ہو رہے ہیں. اللہ سرکار نے صحیح فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ کل جاہل لوگ قیامت قریب ہوگی، بھاشن دیں گے، علم فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو گمراہ کریں گے. میں کھل کے کہوں گا توبہ کر لو، دعوت اسلامی چھوڑ دو، سنی دعوت اسلامی چھوڑ دو، منہاج الشیطان چھوڑ دو. رضا کی بارگاہ غریب نواز کے در پہ آ کے، صابر پاک مخدوم سمنا کے در پہ آ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بھائی ہو، ہمارے قوت بازو ہے. اسلام زندہ باد، مسلک چارہ آئندہ باد. کہنے میں سننے میں شرعی غلطی ہوئی ہو سبقت لسانی کے طور پہ آپ بھی توبہ کریے، میں بھی کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. کبھی زندگی ہوگی انشاءاللہ تو پھر حق بیان کرنے کے لیے آؤں گا. دعا کریے گا اللہ ہمیں آپ کو ایمان پر رکھے، حق پر رکھے، دشمن نبی دشمن خدا سے دور رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.